رمضان دعائے رمضان دعائے رمضان دل کی گہرائیوں سے اٹھتی ہے صدائے رمضان رب کریم کی رحمت کی ہوتی ہے یہ پہچان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دعائے رمضان ٹرانسمیشن، اور آج ہم رمضان المبارک کے ببرکت سفر کے 20ویں دن میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک اور دن عطا فرمایا تاکہ ہم اپنی عبادتوں، دعاؤں اور نیکیوں کو مزید بڑھا سکیں۔ رمضان کا ہر دن ہمیں اللہ کے قریب ہونے کا موقع دیتا ہے، اور اب ہم اس مبارک مہینے کے آخری عشرے کی طرف بڑھ رہے ہیں جو مغفرت، رحمت اور جہنم سے نجات کا پیغام لے کر آتا ہے۔ رمضان آیا رحمتوں کی بہار لے کر، دلوں کے واسطے بخشش کا پیغام لے کر، جھک جائیں سر خدا کے حضور آج بھی، یہ مہینہ آیا ہے نجات کا انعام لے کر۔ ناظرین، آئیے آج کی اس ببرکت محفل کا آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے، کیونکہ قرآن ہی وہ نور ہے جو دلوں کو روشن کرتا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدقت يا رب العالمين. جزاک اللہ۔ ناظرین، رمضان المبارک کی یہ ببرکت محفل اس وقت اور بھی خوبصورت ہو جاتی ہے جب ہم اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول پیش کرتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی ایمان کی جان ہے۔ وہی رب ہے جس نے ہمیں یہ سعادت دی، وہی رب ہے جس نے ہمیں یہ سعادت دی، نبی رحمت کی امت میں جگہ دی۔ ناظرین، آئیے اب ہم سنتے ہیں آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت بھرے کلام۔ لوکاں مینوں بے لوکاں مینوں او بہت ڈرایا، اوتھے رات قبر دی کالی، میں سنیا اوتھے اونے آونا، او جدے موڈے کملی کالی، تے قدر پانی دا بے قدر پانی دا او مچھلی جانے، یا جانے مرغابی، او قدر نبی دا اللہ جانے، او یا جان اصحابی، تے دکھیے دی گل دکھیائی سندا، تے سکھیے نو کی خبراں، یار جنہاں دے موت نے مارے، او تک تک رو دے گھبراں۔ بالغ اللولا بے کمالہ کشف الدجا بے جمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے تھرڈ سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم بات کریں گے حضرت یونس علیہ السلام کی سیرت اور ان کے واقعے سے ملنے والے سبق کے بارے میں۔ آزمائشوں میں بھی جو رب کو پکارے، آزمائشوں میں بھی جو رب کو پکارے، وہی بندہ آخر کامیابی سوارے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء کے واقعات ہمارے لیے ہدایت اور سبق کا درس بنا کر بیان فرمائے۔ انہی عظیم ہستیوں میں ایک عظیم نبی حضرت یونس علیہ السلام بھی ہیں، جن کی زندگی کا واقعہ ہمیں امید، توبہ اور اللہ پر کامل یقین کا پیغام دیتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں اس نبی کا واقعہ جس نے مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ کو پکارا۔ میں دعوت دیتی ہوں اپنی معزز اسکالر کو کہ حضرت یونس علیہ السلام کی سیرت پر گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، آج ہم قصص الانبیاء میں حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بہت زیادہ عبرتناک ہے۔ آپ کو نینوا کی بستی میں بھیجا گیا تھا، جہاں کے لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے۔ آپ نے انہیں اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، لیکن وہ ایمان لانے پر تیار نہ ہوئے۔
ان کی سخت رعایت سے دل برداشتہ ہو کر آپ نے اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر وہاں سے ہجرت کر لی۔ سمندری سفر کے دوران ایک شدید طوفان کی وجہ سے لوگوں نے قرآن اندازی کی۔ بار بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلنے پر انہیں سمندر میں ڈال دیا گیا، جہاں ایک بڑی سی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ مچھلی کے پیٹ کی تاریکی میں آپ نے نہایت عاجزی سے اللہ سے توبہ کی اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ آپ نے یہ دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی زیادتی کرنے والوں میں سے ہوں۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور مچھلی نے آپ کو خشکی پر نگل دیا۔ دوسری طرف نینوا کی بستی والوں نے عذاب کی نشانیاں دیکھ کر سچی توبہ کر لی، جس کی وجہ سے ان پر سے عذاب ٹال دیا گیا۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم سوالات جوابات کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو پچھلی قسط کے سوالات کے جوابات بتا دیتی ہوں۔ سوال نمبر 1 تھا، حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی میں پیش آنے والی 3 بڑی آزمائشیں کون سی تھی؟ اس کا جواب ہے مالی نقصان، صحت کی خرابی۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے 4 سیگمنٹ کی طرف۔ دل میں سے جالو آج عبادت کی روشنی، رمضان آیا ہے رحمتوں کی روشنی، یہ مہینہ ہے مغفرت کا پیغام لیے، ہر دل کے لیے جنت کا سامان لیے۔ ناظرین، رمضان المبارک کا 20واں دن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اب ہم اس مبارک مہینے کے آخری عشرے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص کرم فرماتا ہے اور بخشش کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے آخری عشرے کی تیاری۔ ناظرین، آج کی عمل کی بات یہ ہے کہ ہم رمضان کے آخری عشرے کی تیاری کریں۔ یہ وہ عشرہ ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سوچیے، اگر کسی انسان کو یہ ایک رات مل جائے تو گویا اسے 83 سال سے زیادہ عبادت کا اجر مل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عبادت کو اور زیادہ بڑھا دیتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے۔ یہی ہمارے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ ہم بھی اپنی عبادت میں اضافہ کریں۔ آج کے دن ہمیں چند اعمال کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کریں اور کوشش کریں کہ جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن ضرور پڑھیں، کیونکہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ آخری عشرے کی طاق راتوں میں زیادہ عبادت کریں۔ اگر کسی سے ناراضگی ہو تو اسے معاف کر دیں، کیونکہ اللہ بھی معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ناظرین، رمضان بہت تیزی سے گزر رہا ہے، پتہ نہیں اگلا رمضان ہماری زندگی میں آئے گا یا نہیں، اس لیے ان باقی دنوں کو قیمتی سمجھیں۔ بدل دے اپنے دل کو رمضان کی برکت سے، بدل دے اپنے دل کو رمضان کی برکت سے، یہی وقت ہے رب کو راضی کرنے کا، جھکا دے سر کو رب کے حضور آج ہی، یہی راستہ ہے جنت میں جانے کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے باقی دنوں کی قدر کرنے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور لیلۃ القدر کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کی اس بابرکت محفل کے اختتام پر آئیے اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب کے روزوں، نمازوں، تلاوتوں اور دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور حصہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے دلوں کو پاک کر دے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں رمضان کے آخری عشرے کی قدر کرنے اور لیلۃ القدر کی برکتیں نصیب فرما۔ یا رب ہمیں والدین، اساتذہ اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اور جو مشکلات میں ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ پاکستان اور پوری امت مسلمہ پر اپنا خاص کرم فرما اور ہمیں ہمیشہ امن، ایمان اور سلامتی عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں رمضان کے بعد بھی نیکیوں پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، اسی دعا کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وائے رمضان، وائے رمضان۔